ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو آپ کا پکا اطاعت گزار فرما بردار بنا دیجیے، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک گروپ کو، ایک طبقے کو آپ کا فرما بردار بنائیے، اور ہم کو مناسک حج سکھلائیے، اور ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ بلا شبہ آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا آگے اللہ پاک نقل کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، جیسا کہ کل بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے یہ خدمت کو قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ آگے پھر فرما رہے ہیں اے اللہ ہم دونوں کو پکا سچا اطاعت گزار فرما بردار بنا۔ یہ بھی تواضع کی دلیل ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، حالانکہ وہ پکے مسلمان تھے، پکے اطاعت گزار تھے، لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کو آدمی پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اس پر کھلتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ کتنا ہی فرما برداری کر لے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق فرما برداری ادا کر ہی نہیں رہا ہوں، میں اطاعت گزاری کا حق صحیح طور پہ ادا کر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی کو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو آپ کا سچا پکا اطاعت گزار فرما بردار بنا دیجیے۔ پھر آگے فرمایا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو، ایک طبقے کو آپ اپنا فرما بردار سچا اطاعت گزار بنا دیجیے۔ یہ ایک انبیاء علیہم السلام کی فکر ہوتی تھی، ان کی کڑن ہوتی تھی، جہاں وہ اپنے لیے دعائیں کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا یہاں نقل کی ہے، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو دعا کی تھی اس میں بھی یہی جملہ ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا کی دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو انبیاء علیہم السلام خود اپنی زندگی کو نہیں سنوارتے تھے، بلکہ اپنی اولاد، اپنے خاندان کی فکر فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ خود دیندار ہیں، نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات کی بھی کوشش کرے کہ میں صرف اکیلا دیندار نہ بنوں، میری نسل، میری اولاد، پھر اولاد کی اولاد سب دیندار بنے۔ اس کے لیے خوب رونا، گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا چاہیے۔ یہ دوسری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں انہوں نے کی ہے۔ پھر تیسری دعا فرمائی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہم کو مناسک حج سکھلائیے۔ منسک کہتے ہیں اصل میں طریقے کو، حج کے طریقے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ ہم کو حج کے مقامات بتلائیے کہ کہاں کہاں ہم کو حج کرنا ہے۔ روایات میں لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے اور بتایا کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، صفا اور مروہ کہاں سے کہاں تک ہے، صفا پہاڑی کہاں ہے، مروہ کہاں ہے، اور صفا مروہ کے درمیان کیسے چلنا ہے، کیسے دوڑنا ہے، اور عرفات کا میدان کون سا ہے، مینا کا میدان کون سا ہے، مزدلفہ کیا چیز ہے۔ یہ حج کے مقامات ہیں۔
کہاں سے کہاں تک ہے اس کے حدود بتلائے، اس کی باؤنڈریز بتلائی اور طریق حج بتلایا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے افعال حج بھی سمجھائے اور مقامات حج بھی بتلائے۔ اس کے بعد پھر وہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، لیکن مگر ڈرتے تھے۔ انک انت التواب الرحیم، بلا شبہ آپ ہی بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہم سب کو سیکھنے کی چیز ہے۔ وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کے سیکھنے اور دعاؤں کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان